بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جی آج ہم اپنا دوسرا چیپٹر جو ہے وہ شروع کرتے ہیں، باب دوم ایمانیات و عبادات۔ پہلا ہم نے چیپٹر جو ہے اس کو مکمل کر لیا ہے، ابھی ہمارا دوسرا چیپٹر ہے جس میں ایمانیات و عبادات ہے۔ اس نے پہلا حصہ دیا کہ ایمانیات یعنی کہ ایمان والی جو چیزیں جس پہ مسلمانوں کا ایمان ہونا چاہیے، اس نے پہلی چیز جو بیان کی ہے وہ بیان کی ہے جی عقیدہ توحید۔ تو چلیے اسٹارٹ کرتے ہیں عقیدہ توحید، اس کی مکمل جو ہے وہ ہم ریڈنگ دیکھتے ہیں۔ سب سے پہلا جی پہلا ہم شروع کرتے ہیں توحید کے لغوی معنی۔ توحید کے لغوی معنی جو ہے وہ کیا ہے؟ پہلا ایم سی کیوز آ گیا جی، ایک ماننا اور یکتا جاننا۔ توحید کے لغوی معنی جو ہے وہ ایک ماننا یا یکتا جاننا ہے۔ یہاں پہ وہ سوال بھی پوچھ سکتا ہے کہ توحید سے کیا مراد ہے، تو اس کا جواب ہوگا جی توحید کے لغوی معنی ایک ماننا اور یکتا جاننا کے ہیں۔ شریعت کی اصطلاح میں اللہ تعالیٰ کو اس کی ذات و صفات اور جملہ اوصاف و کمالات میں یکتا اور بے مثل ماننا اور اس کے تقاضوں کے مطابق عمل کرنا توحید کہلاتا ہے۔ یہ ہمارے پاس جی عقیدہ توحید جو ہے اس کی تعریف آ گئی۔ تمام کائنات اللہ تعالیٰ کی مخلوق ہے، اسی کے حکم کے مطابق چل رہی ہے۔ کائنات میں اس کے سوا کوئی معبود نہیں، وہ تمام عیبوں سے پاک اور تمام کمالات کا مالک ہے۔ وہ اکیلا ہی عبادت کے لائق ہے، وہ اپنی ذات و صفات اور افعال میں وحدہ لا شریک والا ہے۔ یہ تمام جو پیرا ہے ہمارا توحید کے اوپر جو ہے، توحید کی تعریف کے اوپر جو ہے وہ بیان کیا جا سکتا ہے کہ توحید کے لغوی معنی جو ہیں وہ ایک ماننا اور یکتا جاننا کے ہیں۔ اور اس میں اصطلاحاً اگر ہم دیکھیں تو اس سے مراد یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ جو ہے وہ اپنی ذات، اپنے صفات اور صفات کے تمام جو تقاضے ہیں ان کے اندر یکتا ہے۔ اس کے نہ تو کوئی برابر ہے، نہ ہی کوئی اس کی ہمسر ہے، اور نہ ہی اس کے علاوہ کوئی اور خدا موجود ہے۔ آگے ہے جی یہاں پہ ہم سوال لکھ سکتے ہیں کہ حضرت آدم سے لے کے حضرت محمد خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم تک تمام انبیاء نے کس چیز کی تبلیغ کی؟ تو اس کا جواب آئے گا جی اسلامی عقائد میں سب سے پہلا عقیدہ توحید ہے۔ یہ بھی ہمارے پاس ایم سی کیوز آ گیا جی۔ حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر نبی کریم خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم تک اس دنیا میں جتنے انبیاء کرام علیہ السلام تشریف لائے اور انہوں نے اللہ تعالیٰ کے واحد و یکتا ہونے کی تبلیغ کی۔ کوئی شخص عقیدہ توحید کے بغیر اور اللہ تعالیٰ کی وحدانیت کا اقرار کیے بغیر دائرہ اسلام میں داخل نہیں ہو سکتا۔ اب یہاں پہ ایک ایم سی کیوز بھی پوچھ سکتے ہیں کہ حضرت آدم سے لے کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تک تمام انبیاء نے کس چیز کی دعوت کی تبلیغ کی؟ اللہ تعالیٰ کی توحید کی۔ آگے جی ہمارے پاس عقیدہ توحید کی اہمیت، یہ لانگ کوسچن بھی پوچھ سکتے ہیں کہ عقیدہ توحید کی اہمیت بیان کریں، تو یہ ہم سارا لکھ سکتے ہیں، شارٹ میں بھی پوچھ سکتا ہے۔ قرآن مجید میں عقیدہ توحید پر بہت زور دیا گیا ہے۔ قرآن مجید کی ایک سورت کا نام الاخلاص اور التوحید ہے۔ پوری ایک جو ہے وہ سورت اللہ پاک نے الاخلاص اور التوحید جو ہے اس کے نام پر نازل کی ہے، جس میں اللہ تعالیٰ کی وحدانیت بیان کی گئی ہے۔ یہ سورت درس ہے۔ سورت اخلاص ہم سب جانتے ہیں، قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد۔ 4 صورتیں ہیں جی، 4 آیتیں ہیں اس کی، اور اس کا ترجمہ ہے جی اے نبی خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ فرما دیجیے وہ اللہ ایک ہے، اللہ بے نیاز ہے، نہ وہ کسی کا باپ ہے اور نہ وہ کسی کا بیٹا ہے اور نہ کوئی اس کے برابر ہے۔ اب یہاں پہ وہ سوال بھی پوچھ سکتا ہے کہ عقیدہ توحید کے اوپر یا اللہ تعالیٰ کی توحید کے اوپر ایک قرآنی آیت لکھیں، تو آپ بے شک یہ اتنا لکھتے ہیں، اگر کوئی قرآنی آیت کہتے ہیں اس کا ترجمہ کہتے ہیں، اگر آپ سارا لکھنا چاہتے ہیں تو سارا لکھتے ہیں۔ آگے جی عقیدہ توحید کی اہمیت بیان کریں، یہ بھی شارٹ کوسچن ہو سکتا ہے۔ عقیدہ توحید جو ہے تمام امور دین پر اہمیت اور اولیت، عقیدہ توحید میں تمام امور دین پر اہمیت اور اولیت حاصل ہے۔ عقیدہ توحید کے بغیر کوئی عبادت اور کوئی اور عمل قبول نہیں ہوتا۔ اللہ تعالیٰ کا بندوں پر اہم ترین حق اس کی وحدانیت پر ایمان رکھنا ہے۔ جو شخص عقیدہ توحید اختیار کر لیتا ہے، اللہ تعالیٰ اسے جہنم کی آگ سے نجات عطا فرمائیں گے۔ عقیدہ توحید کی تفصیل یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کو ربوبیت، الوہیت، اسماء اور صفات میں اکیلا اور یکتا تسلیم کیا جائے۔ آگے ہی ہمارے پاس عقیدہ توحید کی اقسام
یہ بھی لانگ کویشچن پوچھ سکتا ہے جی عقیدہ توحید کی اقسام بیان کریں۔ شارٹ میں پوچھ سکتا ہے جی عقیدہ توحید کی اقسام کے نام لکھیں، تو ہم اس کے صرف نام لکھ دیں گے اگر شارٹ میں پوچھتا ہے تو۔ توحید ربوبیت، توحید الوہیت، اور آگے ہے جی توحید اسماء و صفات، 3 اقسام انہوں نے بیان کی ہیں۔ ایم سی کیوز بھی ہے جی عقیدہ توحید کی کتنی اقسام آپ کی بک میں بیان کی گئی ہیں، تو آپ اس کا جواب لکھ سکتے ہیں کہ عقیدہ توحید کی 3 اقسام جو ہیں وہ سبق کے اندر بیان کی گئی ہیں۔ پہلے شروع کرتے ہیں جی عقیدہ توحید ربوبیت۔ توحید ربوبیت یہ ہے کہ انسان اس بات پر ایمان لائے کہ اللہ تعالیٰ ہر چیز کا خالق و مالک اور رازق ہے، اور اس میں کوئی اور اس کا شریک نہیں ہے۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے اس میں، یہ جو ہے وہ آیت جو ہے وہ اگر آپ حافظ ہیں تو بے شک لکھ لیں، اگر جو ہے وہ آپ کو حفظ نہیں یا آپ عربی نہیں لکھ سکتے تو پھر بے شک اس کو اسکپ کر دیں، آپ اس کی جگہ پہ صرف اور صرف یہ لکھیں گے ارشاد باری تعالیٰ ہے، اس کے آگے جو ہے وہ اس کا ترجمہ لکھ دیں۔ اللہ ہی ہے جس نے تمہیں پیدا فرمایا، پھر اس نے تمہیں رزق عطا فرمایا، پھر وہ تمہیں موت دیتا ہے، پھر وہی تمہیں زندہ فرمائے گا۔ کیا تمہارے شریکوں میں بھی کوئی ایسا ہے جو ان میں سے کوئی بھی کام کر سکتا ہو؟ وہ اللہ پاک ہے، وہ اور بہت بلند ہے اس سے جو وہ شریک ٹھہراتے ہیں۔ کہ اگر آپ سے وہ شارٹ کویشچن کے اندر ہی پوچھتا ہے کہ جی توحید ربوبیت کیا ہے، یا توحید ربوبیت سے کیا مراد ہے، تو آپ یہ شروع میں لکھ کے ارشاد باری تعالیٰ، اس کے بعد یہ آیت کا جو ہے وہ ترجمہ لکھ لیں۔ آگے جی توحید الوہیت، توحید الوہیت سے کیا مراد ہے؟ یہ بھی سوال ہے جی۔ توحید الوہیت سے مراد یہ ہے کہ اس بات پر ایمان لایا جائے کہ صرف اللہ تعالیٰ ہی معبود برحق اور اس کی عبادت میں کوئی اس کا شریک نہیں، یعنی اللہ تعالیٰ کے سوا کسی اور کی عبادت کرنا قطعاً جائز نہیں، اور پھر پوری زندگی اس کے احکام کے تحت گزارنا توحید الوہیت ہے۔ قرآن مجید میں ارشاد ہے، آگے اگر آپ آج لکھنا چاہتے ہیں تو لکھ لیں، ورنہ اس کا ترجمہ جو ہے وہ آپ نوٹ کریں، آپ کے پورے مارکس ہوں گے۔ تو جو شخص اپنے رب سے ملاقات کی امید رکھتا ہے تو اسے چاہیے کہ نیک عمل کرے اور پھر رب کی عبادت میں کسی کو شریک نہ کرے۔ آگے جی توحید اسماء و صفات سے کیا مراد ہے؟ توحید کے اسماء و صفات میں یکتا، اللہ تعالیٰ کو اس کی اسماء اور صفات میں یکتا اور تنہا ماننا توحید اسماء و صفات ہے، یعنی اعتقاد رکھنا کہ جس طرح اللہ تعالیٰ اپنی ذات کے اعتبار سے واحد، اکیلا اور یکتا ہے، اسی طرح وہ اپنے اسماء و صفات اور افعال میں بھی واحد و یکتا ہے۔ آگے ہمارے پاس جی لانگ کویشچن بھی بن سکتا ہے جی، شرک اور اس کی اقسام کے اوپر نوٹ لکھیں۔ اس میں شارٹ کویشچن بھی ہے جی، شرک کی اقسام کون کون سی ہیں بیان کریں۔ ذات میں شرک، الوہیت میں شرک اور صفات میں شرک، صرف نام لکھتے ہیں اگر وہ شارٹ میں پوچھتے ہیں۔ اگر وہ پوچھیں گے اقسام ہے کتنی تو پھر 3 ہیں، یہ ایم سی کیوز کی صورت میں بھی پوچھ سکتے ہیں، کیونکہ 3 ہی توحید کی جو ہے وہ صفات بیان ہوئی ہیں، اور 3 ہی جو ہے وہ آپ کی بک کے اندر جو ہے وہ شرک کی اقسام بیان ہوئی ہیں۔ سب سے پہلے ہے جی شرک سے مراد کیا ہے، شرک کسے کہتے ہیں؟ جو شخص عقیدہ توحید پر ایمان نہیں رکھتا وہ شرک کا ارتکاب کرتا ہے۔ عقیدہ توحید کا انکار شرک ہے، یہاں سے عقیدہ توحید کا انکار شرک ہے۔ شرک کے لفظی معنی حصہ داری اور ساجی ٹھہرانا ہے۔ یہ ایم سی کیوز بھی ہے جی کہ شرک کے لفظی معنی کیا ہیں، حصہ دار اور ساجی کے ہیں۔ شریعت میں اس کی اصطلاح میں ربوبیت، الوہیت اور اس کے اسماء و صفات میں کسی کو اللہ تعالیٰ کا شریک اور حصہ دار بنانا شرک کہلاتا ہے۔ آگے جی شرک فی ذات، شرک فی الوہیت میں شرک اور صفات میں شرک۔ ذات میں شرک سے کیا مراد ہے؟ اس سے مراد یہ ہے، یہ شارٹ کویشچن بھی پوچھ سکتے ہیں جی، کہ اس سے مراد یہ ہے کہ کسی کو اللہ تعالیٰ کا ہمسر اور برابر سمجھنا، یا اللہ تعالیٰ کو کسی کی اولاد سمجھنا، یا کسی کو اللہ تعالیٰ کی اولاد سمجھنا، یعنی کہ اللہ تعالیٰ کی ذات کے سوا کسی اور کو ماننا، یا اللہ تعالیٰ کی بیٹی یا بیٹا ماننا اللہ تعالیٰ کی ذات میں شرک کہلاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے لم یلد ولم یولد، نہ وہ کسی کا باپ ہے اور نہ وہ کسی کا بیٹا ہے۔ یہاں تک جو ہے جی یہ ذات میں شرک ہے۔ آگے جی الوہیت میں شرک سے کیا مراد ہے؟ اللہ تعالیٰ کی ذات کے علاوہ
کسی اور کو عبادت کے لائق سمجھنا یا اللہ تعالیٰ کے ساتھ کسی اور کو عبادت میں شریک کرنا الوہیت میں شرک کرنا ہے۔ اللہ تعالیٰ کی عظمت کا تقاضا یہ ہے کہ صرف اسی کی عبادت کی جائے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں ارشاد فرمایا ہے اللہ تعبدوا الا ایاہ، کہ تم اس کے سوا کسی کی عبادت نہ کرو۔ اگلا ہے کہ ہمارے پاس صفات میں شرک۔ صفات میں شرک سے کیا مراد ہے؟ اللہ تعالیٰ کے علاوہ کسی اور کی ذات اور شخصیت میں اللہ تعالیٰ جیسی صفات ماننا اور اعتقاد رکھنا صفات میں شرک کہلاتا ہے۔ یعنی اللہ تعالیٰ جیسی صفات، اس جیسا علم اور قدرت کسی دوسرے کے لیے سمجھنا اللہ تعالیٰ کی صفات میں شرک ہے۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے لیس کمثلہ شیء، اس کے جیسی کوئی شے نہیں۔ یہ MCQs بھی پوچھ سکتے ہیں، اس کے جیسی ڈیش نہیں کوئی شے۔ تمام مخلوق اللہ تعالیٰ کی محتاج ہے۔ اس میں جو صفات پائی جاتی ہیں وہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے عطا کرتا ہے، جبکہ اللہ تعالیٰ کی تمام صفات ذاتی ہیں، وہ کسی کی عطا کرتا نہیں ہے۔ یہاں تک ہمارے پاس مکمل یہ جو ہے شرک کی اقسام یا شرک اور شرک کی اقسام پر نوٹ لکھی تو یہ ہمارا سوال ہے پورا جاتا ہے۔ اگلا ہمارے پاس لانگ کویسچن بنتا ہے کہ عقیدہ توحید کے اثرات بیان کریں۔ یہ بھی لانگ کویسچن ہے۔ چلیے اس کو شروع کرتے ہیں۔ جو شخص عقیدہ توحید اختیار کرے، اس پر عمل پیرا ہوتا ہے تو اللہ تعالیٰ کی ذات و صفات اور اس کی عبادت میں کسی کو شریک ٹھہرانے سے بچ جاتا ہے، اس کی زندگی پر نہایت خوشگوار اثرات مرتب ہوتے ہیں۔ پہلا، عقیدہ توحید کو ماننے والا شخص غیرت مند اور بہادر ہوتا ہے، کیونکہ اسے یقین ہوتا ہے تمام قوتوں کا مالک اللہ تعالیٰ ہے۔ وہ صرف اور صرف اسی کے سامنے جھکتا ہے اور صرف اسی سے ڈرتا ہے۔ عقیدہ توحید پر ایمان رکھنے سے انسان میں عجز و انکسار پیدا ہوتا ہے۔ وہ سمجھتا ہے کہ اس کے پاس جو کچھ ہے وہ اللہ تعالیٰ کا عطا کرتا ہے، لہٰذا بندے کے لیے تکبر و غرور کی کوئی گنجائش نہیں۔ عقیدہ توحید پر ایمان رکھنے والا شخص تنگ نظر نہیں ہوتا۔ اسے اس بات پر ایمان ہوتا ہے کہ تمام کائنات کا خالق اور سب کو پالنے والا اللہ تعالیٰ ہے، اور اسی وجہ سے وہ ساری مخلوق کی بھلائی اور بہتری چاہتا ہے۔ آگے جو عقیدہ توحید انسان میں صبر و کنات، بلند ہمتی اور توکل جیسی صفات پیدا کرتا ہے، جس کی وجہ سے انسان مشکل کام اور بڑی سے بڑی تکلیف سے پریشان نہیں ہوتا۔ عقیدہ توحید انسان کے درمیان مساوات اور برابری پیدا کرتا ہے، ذات پات اور دیگر معاشرتی تقسیم سے آزاد کرتا ہے۔ عقیدہ توحید پر ایمان رکھنے والا انسان پرامید ہوتا ہے اور وہ پرسکون اور اطمینان بخش زندگی گزارتا ہے۔ اگر آپ اس سبق کو جو ہے وہ مکمل طریقے سے پڑھتے ہیں تو آپ کی ساری جو ایکسرسائز ہے وہ ویسے ہی حل ہو جاتی ہے۔ ابھی ہم نے اس سارے سبق کو جو ہے وہ ایک مرتبہ جو ہے وہ ریڈنگ کی ہے، تو اگر کوئی آپ کو اس کی ریڈنگ میں مسئلہ درپیش ہو